اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں وہ مقابلے اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، اور مقابلہ ہی اپنی قسم کے ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرمائیں گے، اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو پاک فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران کی 77 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے چند روایات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی روایت یہ بیان کی ہے کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانیں گے اور اس کے اوپر ایمان لائیں گے، لیکن ان لوگوں نے بدعہدی کر دی، اور بدعہدی ان لوگوں نے اس طرح کر دی کہ اس کی کتاب توریت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات لکھے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی گئی تھی، ان لوگوں نے حقیر اور قلیل دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کاٹ کر کے اپنی طرف سے ان لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں داخل کر دیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنے لوگوں سے، اپنی رعایا سے حقیر معاوضہ رشوت حاصل کریں اور جھوٹ بول کر کے ان سے یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی کتاب کے اندر بات ہی نہیں لکھی ہوئی، نعوذ باللہ، اس کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے لوگوں کا تعلق ہم سے نہ ٹوٹ سکے، ہم سے ان کا رابطہ قائم رہے، ہم ان سے خوب مال دولت کما سکیں، رشوت لے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر اس کی مذمت بیان کی کہ ان لوگوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ آیت کریمہ کنانا ابو رافع حی بن اخطب، یہ یہودیوں کے علماء تھے، بڑے ہی شریر قسم کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا، ان کے اوپر ہم ایمان لے آئے، تو یہ ہمارا اقتدار، یہ ہماری دولت، اور یہ ہمارا مال، یہ ہماری دنیا، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں نے جھوٹ بول کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا تاکہ لوگوں کا ہم سے رابطہ قائم رہے۔ دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے، علماء نے یہ روایت بیان کی کہ ایک یہودی آدمی بازار میں کھڑا ہو کر کے اپنا مال قسم کھا کھا کر کے بیچ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مال ہم کو فلاں جگہ اتنی زیادہ رقم میں یہ بک رہا تھا، لیکن میں نے یہ مال فلاں جگہ نہیں دیا، تم لوگ یہ خرید لو۔ صحابہ کرام کے لوگ بیوقوف بنا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی مذمت بیان کی، یہ بالکل جھوٹا آدمی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور تیسری روایت جو بیان کی گئی ہے، ایک صحابی کی زمین ایک یہودی کے پاس تھی، اصل میں مالک تو یہودی تھا، لیکن کسی وجہ سے یہودی کے انہوں نے وہ زمین اس کے حوالے کی تھی۔ جب مسلمان صحابی نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ زمین میری ہے، یہ زمین واپس کرو، تو اس یہودی نے انکار کر دیا، یہ میں تم کو واپس کیوں کروں گا، یہ زمین تو میری ہے۔ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت بیان کی کہ زمین میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، اس یہودی کے قبضے میں تھی کسی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی سے قسم لے لو، قسم لے لو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ان سے قسم لیں گے تو وہ کمبخت قوم ہے، وہ تو جھوٹی قسم کھا لیں گے زمین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہودی لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی ضمن
ایک روایت ارشاد فرمائیے، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ قیامت کے دن 3 آدمی سے اللہ تعالیٰ نہ تو بات کریں گے نہ تو اس کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے۔ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کریں گے اور نہ اس کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا آدمی بدبخت ہوگا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اس کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے اور اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرمائیں گے۔ یہ کون بد نصیب آدمی ہوں گے؟ نہ تو تزکیہ کریں گے، نہ تو اس کے قلب کو پاک کریں گے، نہ تو اس کی طرف دیکھیں گے، نہ تو بات کریں گے۔ آخر یہ کون بد نصیب آدمی ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہوں گے۔ ایک آدمی تو وہ ہوگا جو جھوٹی قسم کھا کھا کر کے مال کو بیچتا ہو، جھوٹی قسم کھا کر کے مال کو بیچتا ہو، اور دوسرا آدمی وہ ہوگا جو احسان کر کے احسان کو جتلاتا ہو، احسان کر کے احسان جتلاتا ہو۔ وہ آدمی بھی ہوگا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گے، اور قسم کھا کر کے مال کو بیچتا ہو، ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں یہ آیت کریمہ حکم کے اعتبار سے تو عام ہے، حکم نزول کے اعتبار سے تو خاص ہے، یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی آیت، لیکن حکم اس کا عام ہے۔ جو آدمی بھی ایسا کام کرے گا، جو آدمی بھی ان کاموں کے اندر مبتلا ہوگا، وہ اس آیت کریمہ کی وعید کے اندر شامل ہوگا۔ دیکھیں ان برائیوں کے اندر آج ہم اتنے مبتلا ہیں، کسی قوم سے ہم پیچھے نہیں ہیں، بدعہدی کے اندر، وعدہ خلافی کے اندر، امانت میں خیانت کرنے کے اندر۔ ہماری تاریخ اتنی تابناک ہے، ہماری تاریخ اتنی تابناک ہے کہ امانت میں خیانت کرنا، بدعہدی کرنا مسلمانوں کے یہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن آج ہم اس برائی کے اندر اتنے مبتلا ہو گئے کہ کسی قوم سے بھی ہم پیچھے نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے بالکل ہی اختصار کے ساتھ 2 واقعہ بیان کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ ہماری تاریخ کتنی تابناک ہے، اور ہمارے صحابہ کرام اور بزرگان دین وعدوں کا پاس و لحاظ، امانت کی حفاظت کے اندر کتنی کوشش کرتے تھے۔ ایک واقعہ تو غزوہ بدر کے موقع کا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد صاحب یہ دونوں مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں اتفاق سے ابو جہل جو 1000 کا لشکر لے کر کے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، مسلمانوں کو نام و نشان مٹانے کے لیے تیار تھا، راستے میں یہ دونوں صحابی مل گئے۔ ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے؟ تم دونوں نے کہہ دیا ہم دونوں باپ بیٹے مدینہ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں جا رہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ تم دونوں کو میں چھوڑوں گا کہ تم غزوہ بدر کے اندر شریک مت ہونا، لڑائی کے اندر تم مسلمانوں کا ساتھ مت دینا۔ ان دونوں نے وعدہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے پورا واقعہ بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں باپ بیٹے آ رہے تھے، راستے میں ابو جہل نے تلوار کی نوک پر ہم دونوں سے وعدہ لیا کہ تم لڑائی میں شریک مت ہونا، مسلمانوں کے ساتھ مت دینا۔ یہ اتنا نازک موقع تھا، مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم تھی، ہتھیار بھی کم تھا، اتنی مصیبت کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں سے فرمایا تم دونوں باپ بیٹے لڑائی میں شریک مت ہو، کیونکہ تم نے زبان دے دی ہے۔ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو تلوار کی نوک پر وعدہ کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کسی بھی صورت میں تم نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی تم مت کرو، لڑائی کے اندر مت شریک ہو۔ چنانچہ ان دونوں کو لڑائی سے روک دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں جو شریک صحابہ ہوئے ان کا مقام دوسرے تمام صحابہ سے جو لڑائی کے اندر شریک نہیں اس سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور یہ لڑائی جس کے قرآن اور حدیث کے اندر فضیلت بیان کی گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے 6 کاتب وہی تھے، بڑے مقام کے صحابی ہیں، رومیوں سے ان کی ہمیشہ لڑائی رہتی تھی اور شام کے یہ گورنر تھے۔ تو رومیوں کے درمیان ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ اتنی مدت تک ہم رومیوں سے لڑائی نہیں کریں گے،
اور رومیوں نے وعدہ کیا مسلمانوں سے ہم اتنی مدت تک لڑائی نہیں کریں گے. دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا, لکھا پڑھی ہو گئی, تحریر میں وہ وعدہ آ گیا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا, مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی فوج کو, اپنے لشکر کو رومی سرحد کے قریب لا کر کے کھڑا کر دیا کہ جیسے مدت پوری ہوگی, مدت پوری ہوتے ہی اپنے لشکر کو ہم داخل کر دیں گے اور اس کے علاقے کو فتح کر لیں گے. مدت پوری ہو گئی. مدت پوری ہوتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو رومی سرحد کے اندر داخل کر دیا, بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا. پیچھے پیچھے ایک صحابی آئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اے صحابہ کرام ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, یہ نعرہ لگاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر, ٹھہر جاؤ آگے مت جاؤ. صحابہ کرام نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت عمرو بن حبشہ ہیں, بڑے صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہاں چلے گئے؟ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنی مدت میں فوج کو لشکر کو داخل نہیں کریں گے, تم نے اپنی فوج کو اپنے لشکر کو اندر کیوں داخل کر دیا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, مدت پوری ہونے کے بعد ہم نے اپنی فوج کو اس کی سرحد کے اندر داخل کی, اس سے پہلے ہم نے داخل نہیں کیا. تو حضرت عمرو بن حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے انہی کانوں سے سنا ہے کہ مدت ختم ہونے کے بعد جو ہے فوری طور پر اپنی فوج کو, اپنے لشکر کو دشمن کی سرحد کے اندر داخل مت کرو, بلکہ تھوڑی سی مدت دو, تھوڑا سا موقع دو, تھوڑی سی مہلت دو. تم نے مہلت بھی نہیں دی اور فوراً تم نے اپنی فوج کو اس کے سرحد کے اندر داخل کر دیا. چلو اپنی فوج کو واپس لے کر کے چلو. جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا, اس کے دل کے اندر دیکھے نبی کے فرمان کا کتنا احترام تھا. کچھ نہیں پوچھا, اپنی فوج کو, اپنے لشکر کو فوراً حکم دیا کہ فوراً رومی سرحد سے اپنی فوج کو نکال لو. بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا تھا. فتح کرنے کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو, اپنے لشکر کو رومی سرحد سے باہر نکال دیا. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ, تابناک تاریخ. حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ایمان لمن لا عہد لہ, لا ایمان لمن لا امانت لہ. جو عہد کو پورا نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے, اور جو امانت کو پورا نہ کرے, امانت کے اندر خیانت کرے, وہ بھی مومن نہیں ہے. اتنی ساری احادیث اور قرآن کے اندر اتنی ساری باتیں بیان کی گئی, لیکن مسلمانوں کی زندگی کو, ہم اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھیں. وعدہ خلافی میں بھی ہم ماہر, امانت میں خیانت کرنے میں بھی ہم ماہر, ہر برائی کے اندر ہم ماہر ہیں. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, قیامت کے دن ایسے لوگوں سے جو عہد کا پانچوں لحاظ نہ کرے اور جو قسم کھا کر کے سامان کو بیچتا ہو, اس قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کریں گے, نہ تو ان کو پاک کریں گے, نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے, اور اس کو عذاب حریم کے اندر مبتلا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام اعمال خبیثہ سے محفوظ فرمائے, اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, و نشہد ان لا الہ الا انت.